أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے ٹیشوز کا مزاج اور اخلاط سے تعلق۔ طب یونانی 4 اخلاط تسلیم کرتی ہے، جبکہ قانون مفرد اعضاء 3 اخلاط اور 4 ٹیشوز کو تسلیم کرتا ہے، اور خون کو خلط تسلیم نہیں کرتا بلکہ دوسری تمام اخلاط کا مجموعہ تسلیم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اخلاقی مادہ اور نسیج کے لیے کسی مخصوص یا علیحدہ ماخذ کی ضرورت یا وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ 3 اخلاط اور 3 ٹیشوز عضلاتی ٹیشو کا تعلق صداع یعنی تذابیت سے براہ راست جوڑتا ہے۔ صداع کا مزاج خشک سرد سے خشک گرم تر ہے۔ صفرا کا تعلق جگر و غدد سے قائم ہے، اور اس کا مزاج گرم خشک سے گرم تر ہے۔ انسانی جسم میں خون کا دوران دل اور شرائن کی حرکت اور لچک سے قائم ہے، جس کا تعلق صداع کے ساتھ ہے، جبکہ خون کی دل کو واپسی وریدوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور وریدوں میں لچک نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ پھیلتی اور پچکتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء وریدوں کا تعلق غدی نسیج سے جوڑتا ہے، اور وریدوں کا تعلق گرم خشک سے گرم تر تک تقسیم کرتا ہے۔ خون کے مزاج اور خلط ہونے کے بارے میں غلط فہمی کے علاوہ ایک اور غلط فہمی جو عام اطباء اور طبی کتب میں پائی جاتی ہے وہ طحال یا تلی کا مزاج ہے، اور یہ غلط فہمی کہ طحال صداع کو پیدا کرتی ہے۔ 3 ٹیشوز اور 3 اخلاط ان کا آپس میں تعلق قائم ہے۔ جگر اور غدد کا مزاج گرم خشک سے گرم تر تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، غدد کا کام ایک طرف سے مواد کو جذب کرنا، اس جذب شدہ مواد کو کیمیائی تغیر دینا، اور دوسری طرف خارج کر دینا ہے۔ جسم میں یہ تغیرات 3 اقسام کے ہیں: اعصابی چیزوں کو عضلاتی چیزوں میں بدلنا، عضلاتی چیزوں کو غدی مواد میں بدلنا، اور غدی مواد کو اعصابی چیزوں میں بدلنا۔ یہ تینوں کام تینوں نسیج خود بھی کرتے ہیں، اور ان کے متعلقہ غدود بھی۔ غدد اور غدی نسیج کا اپنا اپنا مزاج بھی ہے اور کام بھی ہے۔ جسم میں موجود غدود اور ان کے کام تقسیم شدہ اور مخصوص ہیں۔ طحال کے بارے میں اصلی غلط فہمی لمف کی غیر جذب شدہ مقدار سے جنم لیتی ہے۔ انسانی جسم میں دوران خون اور لمف کا دوران دونوں متوازی کام کرتے ہیں۔ شریانوں سے شبنم کی طرح رس کر غذائی اجزاء مختلف ٹیشوز اور جسم کی خلاؤں میں پرورش جسم کے لیے ترشا پاتے ہیں۔ جتنی لمف استعمال ہو گئی وہ تو ٹھیک، لیکن جو لمف باقی بچ گئی وہ الکلائن خصوصیت کی حامل ہوتی ہے۔ جسم میں موجود لمفیٹک نظام اس لمف کو اکٹھا کر کے طحال یا تلی میں بھیج دیتا ہے، جہاں اس میں موجود الکلائن مواد کو تذابیت میں بدل کر دوبارہ خون میں شامل کرتے ہوئے دل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جگر اور غدی نسیج کا ایک کام جسم انسانی میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو ٹھکانے لگانا بھی ہے۔ تیزابی زہریلے مادوں کو جگر بذات خود تلف کرتا ہے، اور الکلائن زہریلے مادوں کو تلف کرنے کی ڈیوٹی جگر کے ماتحت کام کرنے والی طحال کے سپرد ہے، اور خون جسم سے زہریلے مادوں کو چن کر تلف و ضائع کرنے کے اس عمل کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، جسے جگر اور طحال مل کر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جسم اور خون میں ضائع ہونے والے RBCs کے آئرن کو جذب کر کے اپنے پاس سٹور کرنے کا کام بھی طحال کے سپرد ہے۔ جسم میں پیدا ہونے والے بخاروں سے نجات کے لیے اور جسم میں ہیموگلوبن کی کمی سے بچنے کے لیے طحال یا تلی کا صحت مند ہونا اور جگر کے ساتھ درست تال میل ہونا صحت انسانی اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بلغم، صفرا اور سودا فعلی و حیاتی اعضاء کی پیداوار ہیں، اور علل ترتیب دماغ، جگر اور دل تینوں اپنے اپنے ٹیشوز کے ہیڈ ہیں اور اپنی اپنی خلط کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ سزا کو پیدا کرنے کی ذمہ داری تحال کے سپرد ہو، جبکہ تحال یا تیلی جگر کے خدام قدرت جاذبہ کو ہیڈ کرتی ہے اور اس طرح خادم جگر کا کردار ادا کرتی ہے۔ تفصیل سے دیکھا جائے تو قلب ہو یا جگر یا دماغ، ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق قدرت نے ہر کسی کو دو دو ماتحت دیے ہیں، جن کی مدد سے یہ اعضائے رئیسہ اپنے اپنے افعال اور فرائض ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی حکومت یا ادارے میں ایک محکمہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے جو اس محکمہ یا حکومت میں موجود ہر کسی کے اختیارات اور فرائض کا تعین کرتا ہے۔ انسانی جسم کی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق انسانی جسم کا نظام جن بے حسن و خوبی چلانے کے ذمہ دار ٹائکا، دماغ، دل اور جگر ہیں، اور ان تینوں کو قدرت نے دو دو خدام فراہم کر رکھے ہیں۔ ہر کسی کے اختیارات اور فرائض متعین ہیں، نہ کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے کے اختیار و فرائض میں دخل دیتا ہے۔ قلب حیاتی و فعلی عضو ہونے کے ساتھ عضلاتی نظام کا عضو رئیس بھی ہے۔ اسے دو خاتم، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات، قدرت کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ دل اپنے متعلقہ حرکت کے افعال پر اپنے ان ماتحتوں کے ذریعے عمل درآمد کرواتا ہے۔ تینوں اعضائے رئیسہ کے دو دو افعال میں پہلے فعل کو کیمیاوی افعال اور دوسرے قسم کے افعال کو مشینی افعال کہا جاتا ہے۔ دل اپنے کیمیاوی افعال میں ارادی عضلات سے کام لیتا ہے اور کیمیاوی طور پر خون میں خلط صدا کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کرتا ہے، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام اشیاء ذائقہ میں ترش اور مزاج کے اعتبار سے خشک سرد ہوتی ہیں۔ ارادی عضلات میں وہ تمام حرکات اور کام شامل ہیں جو ارادہ کے تابع ہیں یا جنہیں ارادتاً کم یا زیادہ اور ارادتاً شروع کیا جا سکے یا روکا جا سکے۔ دل اپنے مشینی افعال میں غیر ارادی عضلات سے کام لیتا ہے اور خون میں جمع شدہ فاضل سودا خون سے خارج کرتا ہے تاکہ خون کا قوام اعتدال پر رہے۔ غیر ارادی عضلات کی حرکات میں دل کا دھڑکنا، پھیپھڑوں کا سکڑنا اور پھیلنا، سانس لینا اور معدہ کی حرکات اور نبض وغیرہ شامل ہیں۔ جب ارادی اور غیر ارادی حرکات اور افعال طبعی حالت سے کم و بیش ہوتی ہیں تو غیر طبعی علامات پیدا ہو کر تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلاً اگر دل تیز تیز حرکت کرنے لگے تو اسے اختلاج قلب کہتے ہیں، اور اگر دل کی حرارت ضرورت سے کم ہو جائیں تو اسے ضعف قلب اور تسکین قلب وغیرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھیپھڑے ضرورت سے زیادہ بار بار حرکت کریں تو اسے دم کشی، اور اگر آہستہ حرکت کریں تو ضعف پھیپھڑا کہتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہاتھ پاؤں مشکل سے پکڑنے اور چلنے پھرنے کے افعال سر انجام دیں تو کمزوری عضلات، اور اگر بے قاعدہ حرکت کرنے لگے تو اسے راشا کہتے ہیں۔ صحت اعتدال اور عدم اعتدال بیماری ہوتی ہے۔ تشخیص کا مطلب کسی عضو کے فعل میں عدم اعتدال واقع ہونے کی اصل وجہ جاننا ہوتا ہے۔ مثلا جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے تو درست، اگر وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی تو کیوں؟ اس کیوں کو تلاش کر کے ختم کر دیں، وہ چیز درست کام کرنے لگے گی۔ اسے نبض اور قارورہ سے تشخیص کرنا نہایت آسان ہے۔ اگر ابھی آپ کو نبض سے تشخیص کرنے پر عبور حاصل نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ شامل ہو کر پی ایچ فیکٹر کی مدد سے 100% درست تشخیص کرنے کا طریقہ بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ پی ایچ فیکٹر سے تشخیصی امراض، تجویز علاج، اغذیہ اور ادویہ کے مزاج خود معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بہت آسان ٹیکنیک جلد ہی ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں، عزیزوں اور جاننے والوں سے شیئر کرتے رہا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔